السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈیئر لرنرز، دس از آور ویڈیو نمبر 5۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر 8 کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم 4 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ریگارڈنگ ٹرانسلیشن۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں ٹرانسلیشن کو ہی ڈسکس کریں گے، اینڈ وی ول ڈسکس ٹرانسلیشن آف پیراگراف نمبر 5۔ تو ہم چیپٹر 8 کے پیراگراف نمبر 5 کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں گلوبلائزیشن کس طرح سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے کلچر، ہماری اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے، پازیٹیو کے وے کے اندر یا نیگیٹو وے کے اندر۔ سو ہیئرز یور پیراگراف نمبر 5۔ تو ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کے اندر کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly. Digital globalization. Digital. Globalization عالمگیریت. Digital عالمگیریت۔ اس سے پہلے we were discussing about globalization simply and now it is digital globalization. عالمگیریت کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کلچر دوسرے کلچر، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک سے، ایک ہسٹری دوسری ہسٹری سے آپس میں مل جاتی ہے یا پتہ چل جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی گلوبلائزیشن بنتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی تھرو ڈیجیٹل ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ جو ایکسچینج چیزیں ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی ڈیجیٹل طریقے سے ہی ہو رہی ہیں۔ ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز میڈ بنا دیا ہے یا بنا چکی ہے، اٹ پاسبل ممکن۔ ڈیجیٹل عالمگیریت اس چیز کو ممکن بنا چکی ہے، فار پیپل لوگوں کے لیے۔ ڈیجیٹل عالمگیریت لوگوں کے لیے اس بات کو ممکن بنا چکی ہے ٹو ایکسیس، کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ رسائی کر سکتے ہیں، انفارمیشن معلومات، کہ وہ معلومات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل عالمگیریت نے لوگوں کو اس بات کے لیے، اس چیز کے لیے ممکن بنا دی ہے کہ وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں فرام سے دا اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا کی، انسٹنٹلی، فوری طور پر۔ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے لوگوں کے لیے اس چیز کو ممکن بنا دیا کہ دنیا کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن وہ فوری سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹ، اس کا، ہیز ہے، سگنیفیکنٹ، گہرا، امپیکٹ، اثر، اور اس چیز کا، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا گہرا اثر ہے کلچرل ایکسچینج، ثقافتی تبادلے کے لیے۔ جی، ہم ثقافتی ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر آئے دن کوئی فیشن آیا رہتا ہے، کوئی ٹرینڈ آیا رہتا ہے، تو وہ جو ٹرینڈ آتا ہے وہ دوسروں کی ثقافت کو دیکھ کے ہی ہمارے اندر آتا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی، فار ایگزامپل آئی فون کا کوئی ماڈل آ جاتا ہے، یہ ہے تو کسی دوسری یعنی کہ کنٹری کا، لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے۔ ہم روزانہ اپنے ڈریس کے اندر اس کے اندر چینجز لاتے رہتے ہیں۔ وہ جب ہم دوسرے ممالک کے کلچر کو، ان کے کلچر کے اندر ڈریسز کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، ثقافتی تبادلہ ہوتا ہے۔ اسپیشلی فار ینگ لرنرز، اسپیشلی خاص طور پر فار ینگ لرنر، نوجوان طالب علموں کے لیے یا نوجوان لوگوں کے لیے۔ اس نے ثقافتی تبادلے پر، خاص طور پر نوجوان طلباء پر بھی گہرے اثر ڈالے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی ثقافت کا پتہ کس چیز کے ذریعے چلتا ہے؟ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، طالب علم کین لرن، سیکھ سکتے ہیں، طالب علم سیکھ سکتے ہیں، اباؤٹ، کے بارے میں، ڈفرینٹ، مختلف، کلچر، ثقافتوں کے بارے میں۔ جی، ظاہری سی بات ہے، طالب علم اگر ایک بک کو پڑھ رہا ہے تو اگر کالج میں ہوگا تو بک کا سہارا لے گا، گھر میں ہوگا تو اپنے لیپ ٹاپس، اپنے موبائل فونز یا کوئی بھی گیجٹ کا استعمال کر سکتا ہے، تو وہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، ٹریڈیشنز، روایات کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، اینڈ ہسٹریز، اور تاریخوں کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جی، اگر ایک بندہ ڈفرینٹ ٹائپ کے میڈیا سے منسلک ہے، جس طرح بکس ہو گئی، موبائل فونز ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، تو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ طالب علم مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، کس کے ذریعے؟ تھرو، کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، گوگل کا یوز کر سکتے ہیں یا دوسری ویب سائٹس کا یوز کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس طرح میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا تو وہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ڈفرینٹ کلچرز، روایات یا ہسٹریز کے بارے میں جان سکیں گے۔ اینڈ آن لائن آرٹیکل، آن لائن مضامین پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ طلباء ویب سائٹس، ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ دس ایکسیس، یہ والی رسائی، جب وہ یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یہ والی رسائی،
ہیلپس مدد کرتی ہے، یہ چیز مدد کرتی ہے براڈن بڑھانے میں دیر انڈرسٹینڈنگ، ان کی سمجھ کو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی ملک کے کلچر کے بارے میں، کسی ملک کے ٹریڈیشن کے بارے میں یا کسی ملک کی ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہوگا وہ تو رائز ہوگا ہی ہوگا۔ جب آپ ویب سائٹ کا یوز کر رہے ہیں، جب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا آن لائن آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے اندر جو نالج ہوگا وہ آٹومیٹیکلی گین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ کی سمجھ بوجھ کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے آف دا ورلڈ، دنیا کے بارے میں، اینڈ پروموٹس، اور یہ فروغ بھی دیتی ہے، بڑھاوا بھی دیتی ہے کلچرل اویئرنیس، ثقافتی آگاہی، مینس کہ آپ کو ثقافتوں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان کی ثقافت کس طرح کی ہے، انڈیا کی کس طرح کی، یا برٹش لوگوں کی کس طرح کی ہے۔ تو جب ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں جو ثقافت کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا۔ تو یہ رسائی ان کی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے اور ان کی ثقافتی آگاہی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ سو دس از یور پیراگراف نمبر 5۔ اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ ایپس کا یوز کر کے یا دوسرے کلچرز کو پڑھ کے ہم خود کو کس طرح سے اپنے ذہن کو براڈن کر سکتے ہیں اور دوسرے کلچرز کے بارے میں جو ہمیں وہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ پیراگراف نمبر 5۔ Thank you so much. Have a nice day to all of you. We will see you in our next video in paragraph number 6.